اس سے پہلے آپ سماعت فرما رہے تھے جنت کے احوال۔ آج کے اس مختصر سے دورانیے میں چند ایک باتیں دوزخ کے احوال کے حوالے سے ہوں گی۔ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے۔ دوزخ ایک ایسا مقام ہے، ایک جگہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کریم کے قہار، جبار اور جلال کا منظر ہے۔ جس طرح اللہ کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں ہے کہ انسانی خیالات و تصور جہاں تک جا سکتے ہیں رب کی رحمتیں اور نعمتیں اس سے بھی اعلیٰ ہیں، اسی طرح اس کے غضب اور قہر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر وہ تکلیف و اذیت جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اس کا ادنا سا حصہ ہے۔ جتنی اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آپ سوچ سکتے ہیں وہ رب کے عذاب کا ایک تھوڑا سا حصہ اور جھلک ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، لیکن مختصراً چند ایک یہاں بیان کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان یہ سن کر اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔ جہنم کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جب اس کی اذیتیں آئیں گی تو لوگ جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتی ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دے۔ خود جہنم کہتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت ایک مرتبہ ایسے ارشاد ہوئے کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھانے کے لیے کثرت سے خود اس سے پناہ مانگتے تھے۔ جہنم سے سرکار خود پناہ مانگتے تھے۔ صاف ظاہر ہے آقا دو جہاں تو اس سے ویسے ہی محفوظ اور مامون ہے، ہمارے لیے یہ دس تھا کہ جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہو۔ جہنم کے انگارے اور شعلے بہت اونچے اونچے محلات کی طرح ہوں گی، ایک ایک انگارہ بڑے بڑے محلات کی طرح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جہنم کا ایندھن دو چیزیں ہیں، آدمی اور پتھر۔ قرآن میں اللہ کریم نے اسے بیان کیا وقودھا الناس والحجارہ، پہلے پارے میں ہے کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ سے 70 گنا وہ آگ زیادہ شدید ہے۔ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں جز ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی آگ کتنی انسان کے لیے مشکل کن اور تکلیف دہ ہے، تو یہ تو ابھی 70واں حصہ ہے، اس جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرمائے۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا جہنم کا، اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کے اندر پانی کھولتا ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب تو مجھ پہ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ جس کو سب سے کم عذاب ملے گا وہ یہی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب تو مجھے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو دے دے گا؟
सारी जमीन तेरी हो, रुए जमीन का तू मालिक हो, और तू कहे कि मैं ये सारा दे देता हूं, मुझे अजाब से बचा लो, तू क्या ऐसा करेगा? बंदा कहेगा हाँ, अगर मेरे पास सारी कायनात भी हो तो मैं दे दूं और इस अजाब से मुझे बचाया जाए। अल्लाह करीम फरमाएगा जब तू अभी आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में था तो हमने इससे बहुत आसान चीज का तुझे हुक्म दिया था। आलम अरवा के अंदर ये कहा था कि कुफर न करना, बस ये एक काम था, क्या ना करना? कुफर न करना। तो वो तो बात नहीं मान सका, आज सारी कायनात भी दे दे तो इस अजाब से नहीं बच सकता। अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग 70,000 साल तक उसे जलाया गया, 70,000 साल, फिर वो सुर्ख होगी। आप देखते हैं ना लकड़ी को, अंगारों को जब आग लगी हो तो उनके रंग बदलते रहते हैं। 70,000 साल उसे जलाया गया तो वो सुर्ख हुई, फिर 1000 साल उसे जलाया गया यहां तक कि वो सफेद हो गई, फिर 1000 साल उसे जलाया गया यहां तक कि वो स्याह हो गई। जब आग शुरू में ज्यादा दहकती है तो अंगारे सुर्ख होते हैं, फिर ज्यादा दहकने के बाद कुछ देर बाद वो सफेद हो जाते हैं, ऊपर सफेद सी झिल्ली सी आ जाती है, और उसके बाद जब ज्यादा देर गुजर जाती है तो वो फिर स्याह हो जाती है। अब जहन्नम की आग सख्त सियाह है, यानी आग जले तो कम से कम रोशनी तो होती है, वहां काली आग की वजह से रोशनी भी नहीं। ये अलग से अजाब है, आग का अजाब वखरा और फिर ऊपर से अंधेरा। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसम खा के अर्ज की कि अगर जहन्नम से सुई के सुराख के बराबर भी अगर उससे कुछ चीज दुनिया में आ जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाए। कितना? सिर्फ सुई के सुराख के बराबर। और ये भी कसम खा के जिब्रील ने बताया कि अगर जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया वालों पर जाहिर हो जाए तो जमीन के रहने वाले कुल के कुल उसकी सिर्फ रोब की वजह से मर जाए। सिर्फ हैबत ही उसकी इतनी है जो जहन्नम के दरोगे हैं कि सारी दुनिया उसे देख के मर जाए। और हजरत जिब्रील ने कसम से बयान किया कि अगर जहन्नमियों की जंजीर की एक कड़ी दुनिया के अंदर जाहिर हो जाए, दुनिया के पहाड़ों पर रख दी जाए तो वो पहाड़ कांपने लगे और जमीन के अंदर धंस जाए। समझ आ रही है आपको? जिन जंजीरों से जकड़ा जाएगा जहन्नमियों को, उसकी एक कड़ी इतनी वजनी है कि दुनिया के सारे पहाड़ों पर रख दी जाए तो वो जमीन में धंस जाए, उसको उठा ना सके। ये दुनिया की आग जिसकी गर्मी और तेजी से आप सारे वाकिफ हैं, खुदा से दुआ करती है। ये जो दुनिया की आग है ना, ये अल्लाह से दुआ करती है कि ए अल्लाह मुझे जहन्नम में ना ले जाना। कौन कहती है? दुनिया। ये आग कहती है कि मुझे जहन्नम की आग में न ले जाना। और ये आग रोजाना रब्बे करीम से पनाह मांगती है। अल्लाह अकबर। तो वो कैसी आग होगी जिससे आग भी पनाह मांगती है और डरती है। लेकिन ताज्जुब है कि इंसान फिर भी उसी जहन्नम में जाने वाले काम करता है। कई ऐसे काम हैं जो पता है कि ये जहन्नम में ले जाने वाले हैं और हम कर रहे हैं। आग जिस जहन्नम से डरती है, इंसान वही काम कर रहा है। अल्लाह ताला हमें अकल अता फरमाए। दोज़ख की गहराई को अल्लाह ही जानता है कि कितनी गहरी है। कुछ रिवायात मिलती हैं इस हवाले से। एक हदीस में है कि अगर पत्थर की चट्टान जहन्नम के किनारे से उसमें फेंकी जाए, पत्थर की चट्टान, छोटा मोटा पत्थर नहीं, चट्टान वजनी, अगर जहन्नम के किनारे से जहन्नम में फेंकी जाए तो उसे 70 साल लग जाएं फिर भी वो तह तक न पहुंचे।
صاحب ذرا جو چیز زیادہ وزنی ہوتی ہے وہ زیادہ جلدی نیچے جاتی ہے. 70 سال اس چٹان کو لگ جائیں لیکن وہ اس جہنم کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے، اتنی گہری ہے. اور اگر انسان کے سر برابر کوئی سیسا کا گولا بنا کے آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے پہلے وہ زمین تک پہنچ جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی آپ؟ زمین و آسمان کا بڑا فاصلہ ہے نا، لیکن سیسے کا صرف ایک گولا اتنا ہو جتنا انسان کا سر ہے، وہ آسمان سے پھینکے تو زمین پر کب پہنچے گا؟ ایک دن گزرنے سے پہلے پہلے پہنچ جائے گا. حالانکہ یہ 500 سال کا راستہ ہے. کتنا؟ اس گولے نے 500 سال کا راستہ ایک دن پورا ہونے سے پہلے طے کر لیا. اس چٹان نے 70 سال میں جہنم کی گہرائی نہیں ڈھونڈی. آپ اندازہ کر سکتے. اللہ اکبر. پھر جہنم کے مختلف طبقات، وادیاں اور کنویں ہیں. بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ ان سے پناہ مانگتی. خود جہنم ان وادیوں سے روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے کہ اللہ اس سے محفوظ رکھے. آپ اندازہ کریں کہ وہ وادیاں کتنی سخت اور مشکل ترین ہیں کہ جن سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر. یہ خود اس مقام کی حالت ہے کہ اگر اس میں کچھ عذاب نہ ہوتا تو کیا یہی کم ہے؟ مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب رب کریم نے بنائے ہیں اس جہنم کے. خود جہنم بھی تو عذاب ہی ہے لیکن اس کے اندر پھر عذاب ہیں. اور لوہے کے ایسے بھاری بھرکم گرز ہتھوڑے کے فرشتے اگر زمین پر مارے تو زمین ساری راکھ بن جائے. ان سے جہنمی انسانوں کو مارا جائے. اللہ اکبر. سر پر اتنا گرم پانی بہایا جائے گا کہ جہنمیوں کے بدن سے ہر چیز پگھل کے نکل جائے. گلے میں ایسا پھندا ڈالا جائے گا کہ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے اور ان کو وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ کے قریب آتے ہی منہ کے اندر سے ساری چربی پگھال کے آنتوں کے ذریعے نکال دے. اتنا گرم پانی اور سارا کچھ اندر سے شوربے کی طرح بہہ کے نکل جائے. اللہ اکبر. پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے لوگ، اس گرم پانی پہ بھی جو اتنا حشر کر دے گا، لیکن پیاس کے مارے لوگ اس کے پیچھے بھی ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی شکاری شکار کے پیچھے بھاگتا ہے. اللہ اکبر. پھر کفار جان سے تنگ آ کر باہم مشورہ کریں گے کہ فرشتے سے جا کے کہیں کوئی شاید وہ کوئی کمی کر دے. دروغ جہنم کے پاس جائیں گے، اسے پکاریں گے اور کہیں گے تیرا رب تیرے پر اگر مہربان ہے تو اتنی سفارش تو کر دے کہ ہمارا کام ہی تمام ہو جائے، موت ہی آ جائے. یہ تکلیفیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی. لیکن وہاں مالک جہنم 1000 سال تک جواب ہی نہیں دے گا. یہ چیختے رہیں گے 1000 سال تک جواب بھی نہیں ملے گا. 1000 سال کے بعد وہ فرشتہ جواب دے گا مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی. مجھے نہ کہو، اسے کہو جس کی نافرمانی کی ہے. 1000 سال تک رب العزت کو وہ اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے. کافر رب کی رحمت کے نام غفور، غفار، رحیم، رحمان یہ نام لے کر 1000 سال تک رب کو پکاریں گے، لیکن رب بھی 1000 سال تک جواب نہیں دے گا. اس کے بعد فرمائے گا 1000 سال جب گزر جائیں گے پھر رب فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو. تم نے دنیا میں مجھے بلایا، آج میں نے تمہیں بلا دیا. تم نے دنیا میں مجھے یاد نہیں رکھا، آج تم میری طرف نہ آؤ.
اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے پھر نا امید ہو جائیں گے اور ایسی آوازیں نکالیں گے. روایات میں آتا ہے جیسے گدھا چلاتا ہے، جہنمیوں کی اس طرح کی آوازیں ہوں گی. اس لیے روایات میں آتا ہے جب گدھے کی آواز سنو تو یہ شیطان اور جہنم کی آواز ہوتی ہے، اور اس سے پناہ مانگو اور کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ بھی یہ یاد رکھیں، جب بھی گدھے کی آواز سنیں تو اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں. ابتداء ان کے جب آنسو نکلیں گے، آنسو نکل کے ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو نکلیں گے، اندر کا پانی ختم ہو جائے گا، خون کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ روتے روتے یہاں گالوں پر گڑے پڑ جائیں گے آنسو کے چلنے کی وجہ سے. اور رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگے، اتنے آنسو نکلیں گے. اور جہنمیوں کی شکلیں ایسی کرخت ہو جائیں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت میں واپس آ جائے، آج تو ہے نا انسان، یہی انسان دنیا جہنم سے ہو کے واپس اگر آ جائے اس دنیا کے اندر تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں. ٹھیک ہے. اور جسم جہنمیوں کا اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اگر تیز رفتار سوار 3 دن تک دوڑتا رہے تو دوسرے کندھے تک پہنچے. اللہ، اتنا جسم بھاری اور موٹا ہو جائے گا جہنمیوں کا. اور ایک داڑھی اتنی بڑی ہوگی جیسے احد پہاڑ ہے، منہ کے اندر کی داڑھ. اور کھال کی موٹائی 42 ہاتھ موٹی تو صرف کھال ہوگی، یہ کھلڑی کتنی 42 ہاتھ. اللہ اکبر. لیکن پھر بھی جہنم کا عذاب قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ایک جلد جل جائے گی پھر اور ڈال دی جائے گی. اتنی چوڑائی 42 ہاتھ کی وہ سڑ جائے گی پھر اور پہنا دی جائے گی. اللہ کی پناہ. زبان اتنی لمبی ہو جائے گی کہ چلیں گے تو پاؤں کے نیچے گھسٹتی ہوگی. بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک فاصلہ ہے نا، مکہ سے مدینہ شریف تک تقریباً 500 کلومیٹر ہے مکہ شریف سے مدینہ شریف. بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی. لیکن جہنم میں جب وہ بیٹھیں گے تو یوں سکڑے ہوں گے گویا ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے. اتنی وسیع جگہ ایک بندے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ ان کے لیے تنگ ہو جائے گی. اللہ اکبر. ہونٹوں کا یہ عالم ہوگا کہ نیچے کا ہونٹ پاؤں میں گھسیٹے گا اور اوپر کا ہونٹ سر سے بھی اوپر چلا جائے. سمجھ آئیے. یہ ہے مختصر جہنمیوں کے حالات. ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کو تو اللہ کریم نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے خوبصورت شکل میں بنایا ہے. تو یہ شکل جو آپ نے جہنمیوں کی سنی ہے یہ تو خوبصورتی کے خلاف ہے. اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں سے انسانوں سے محبت کرتا ہے، لیکن جہنمیوں کا جو حلیہ بیان کیا وہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ رب کے محبوب نہیں مغضوب ہیں. کیا ہے؟ مغضوب ہیں. قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا تھا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جو تیرے محبوب بندے ہیں. غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب ہیں، جن پر غضب ہوا ہے. اللہ اکبر. آخر میں وہ کفار کے لیے پھر یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں انہیں بند کر دیا جائے. یہ سارے عذاب جھیلنے کے بعد نا آگ کے صندوق میں انہیں بند کر دیا جائے گا اور پھر اس میں آگ ڈال دی جائے گی. صندوق بھی آگ کا، اندر بھی آگ بھر دی جائے گی اور پھر اسے آگ کا تالا لگا دیا جائے گا.
اور اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا تالا لگا کر پھر آگ میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی اور آگ نہیں ہے. یہ صندوق بھی آگ کا، اس کو آگ کا تالا، پھر اسے آگ کے صندوق میں ڈالا، اس صندوق کو پھر آگ کا تالا لگایا، پھر آگ میں اس صندوق کو ڈال دیا. جہنمی کہیں گے اب بس ہو گئی. لیکن یہ عذاب ابھی شروع ہوا ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ہو گئی. بس نام کی جہنم میں چیز ہی کوئی نہیں، اور نہ ہی جنت میں. جنتی ہر نعمت کو اچھا سمجھ کے کہیں گے بس یہ لگتا ہے آخری مزہ ہے، لیکن اگلا مزہ اس سے بھی اگلا ہوگا. ہمیشہ اس کے ذائقے بدلتے جائیں گے اور انتہا نہیں ہوگی. اسی طرح جہنم کے عذاب کو جہنمی ہر عذاب کو آخری سمجھ کے کہیں گے مونتے حد ہو گئی ہے، آگے کوئی نہیں، پر وہ اس سے اگلا عذاب اس سے بھی بڑھ کے ہوگا. اللہ اکبر. جب سب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی صرف وہی جہنم میں رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، جن کو رب نے نکالنا ہے جہنم سے، ان کو نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا. پھر یہ سارے جو باقی رہیں گے سارے جہنمی ہوں گے. تو اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو پھر مینڈے کی شکل میں لا کے کھڑا کریں گے اور منادی جنت والوں کو پکاریں گے، اور وہ ڈرتے ہوئے جھانک کے دیکھیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو جائے. جنتی دیکھیں گے جھانک کے. پھر جہنمیوں کو پکارا جائے گا، وہ خوشی خوشی جھانکیں گے کہ کہیں شاید جہنم سے رہائی کا پروانہ ملنے والا ہے. پھر ان سب سے پوچھا جائے گا کہ اس کو جانتے ہو؟ کس کو؟ وہ جو موت کو مینڈے کو لا کے کھڑا کیا ہوا ہے جنت اور جہنم کے درمیان. پوچھیں گے اسے جانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں جانتے ہیں، یہ موت ہے. پھر اس کو وہاں ذبح کر دیا جائے گا. جب جنتی جہنم میں جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں، اس کو پھر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اسے اے اہل جنت اب ہمیشہ تم نے جنت میں زندہ رہنا ہے، کیونکہ موت اب نہیں ہے. موت تو مر گئی ہے. اب جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے. اور اے اہل نار تم بھی اب ہمیشہ رہو گے، کیونکہ موت نہیں ہے، وہ مر گئی ہے. اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہوگی اور غم پر غم ہوگا. جنت والوں کے لیے خوشی پر خوشی کہ موت نہیں رہی، پہلے ڈر تھا کہیں پھر نہ موت آ جائے، جنت کے مزے ختم نہ ہو جائیں. اور جہنمیوں کی غم پر غم ہو جائے گا، پہلے تو امید تھی چلو مر ہی جاتے، اب جب یہ سن لیا تو اب غم پر غم دوبالا ہو جائے گا کہ اب امید ہی نہیں رہے کہ موت ہی نہیں آئے گی. اب ہمیشہ اسی جہنم کی سختیوں کو جھیلتے رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے نجات اور آزادی نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی عافیت نصیب فرمائے، اور جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے. ہمارے